اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج ہم لا آف ریمیننگ کنسیڈریشن کے متعلق جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس وقت سول کوڈ میں ایک پریکٹس چل رہی ہے کہ جب سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس دائر ہوتا ہے تو سول کورٹس جو ہیں وہ ڈیفینڈنٹ کو oblige کرنے کے لیے یا اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پلینٹف کو آرڈر کرتی ہیں کہ اس کا دعویٰ جو ہے اس صورت میں ہی سماعت ہو سکتا ہے اگر وہ ریمیننگ کنسیڈریشن جو ہے یہ کورٹ میں جمع کروائے، بصورت دیگر جو ہے وہ اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ تو ہم نے آج اس لیکچر میں اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے کہ یہ لا جو ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا۔ اس میں جو پہلی دو ججمنٹس آئیں وہ آنریبل سپریم کورٹ کے ڈویژنل بینچ کی طرف سے آئیں۔ پہلی ججمنٹ جو تھی وہ 2017 SCMR پیج 516 تھا۔ اس میں پرپوزیشن یہ تھی کہ جب سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں میٹر ایویڈنس پہ آیا تو ڈیفینڈنٹ نے کورٹ میں آ کے یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ اگر پلینٹف جو ہے یہ مجھے بقیہ پیسے دے دیتا ہے تو مجھے اس کے دعویٰ ڈگری ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ کورٹ نے اس کی یہ اسٹیٹمنٹ لکھ لی۔ اس کے بعد ڈیفینڈنٹ کو کہا گیا وہ پیسے جمع کروائے، اس نے پیسے جمع نہ کروائے۔ الٹیمیٹلی اس نے ایکسٹینشن مانگی، کورٹ نے وہ دے دی، پھر اس نے اس ایکسٹینشن کو بھی وائلیٹ کیا۔ الٹیمیٹلی کورٹ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھی، سول کورٹ نے اس کا دعویٰ خارج کر دیا۔ وہ میٹر چلتا چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان تک گیا تو یہی لا جو ہے وہ برقرار رہا کہ چونکہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے، جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ ریمیننگ کنسیڈریشن پے کریں اور آپ نے ولنگنس شو نہیں کی تو اس لیے آپ کا دعویٰ درست طور پہ خارج ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرے ججمنٹ آئی وہ بھی غالباً 3 رکنی بینچ کی تھی اور اس میں جو آتھر جج صاحب تھے وہی تھے جو سابقہ ججمنٹ والے ہیں۔ یہ 2017 SCMR پیج 2022۔ اس میں بھی انہوں نے یہی جو ہے وہ لا لیڈ آن کیا کہ جو ریمیننگ کنسیڈریشن ہے وہ جب تک پلینٹف پے نہیں کرے گا اس کا دعویٰ جو ہے وہ پروسیڈ نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ اس میں لیو ٹو اپیل ریفیوز ہوئی تھی تو اس لیے یہ کوئی اتنی لینتھی ججمنٹ نہ آئی۔ اس سے جو پہلے والے آرڈر تھا، ججمنٹ تھی جو ہم نے پہلے ذکر کی، وہ بھی جو ہے وہ لیو ٹو اپیل ریفیوزل کی ججمنٹس ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کورٹس نے پریکٹس شروع کر دی کہ جب تک آپ ریمیننگ کنسیڈریشن پے نہیں کرتے پلینٹف کا سوٹ نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد ایک DB کا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2019 CLC پیج 1678۔ اس میں بھی پرپوزیشن یہ تھی کہ جو ڈیفینڈنٹ تھا اس نے کورٹ میں آ کے پلینٹف کے موقف کو کنسیڈ کر لیا۔ جب کنسیڈ کر لیا تو کورٹ نے کہا جی کہ آپ اتنی دیر میں پیسے جمع کروائیں۔ اس نے پیسے جمع نہ کروائے، اس نے پھر دوبارہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی کہ اس کو ٹائم ایکسٹینڈ کر دی جائے، اگر یہ پھر بھی پیسے جمع نہیں کراتا تو اس کا دعویٰ خارج کر دی جائے۔ اب نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر پھر اس نے پیسے جمع نہ کروائے تو کورٹ نے اس کا دعویٰ خارج کر دیا۔ وہ اس کے بعد جو ہے وہ ریگولر فرسٹ اپیل میں گیا تو وہاں پہ آنریبل ڈویژنل بینچ اسلام آباد نے یہ ہولڈ فرمایا کہ چونکہ آپ نے ولنگنس شو نہیں کی لہٰذا آپ کے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل درست آیا ہے، دعویٰ جو ہے وہ بالکل درست خارج ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری ججمنٹ ہے جو بالکل اس سے الٹ تھی۔ اس ججمنٹ میں جو ہے وہ بطور پٹیشنر پیش ہوا تھا۔ یہ ہے ریٹ پٹیشن نمبر 59864 2019۔ یہ آنریبل مسٹر جسٹس مسعود جہانگیر صاحب کے پاس لگی تھی۔ اس میں میں نے نیچے دعویٰ جو ہے وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا دائر کیا تھا۔ جو ڈیفینڈنٹس تھے انہوں نے دوران دعویٰ پراپرٹی آگے فردر جو ہے وہ فروخت کر دی اور اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن دے دی
کہ جی یہ جو ججمنٹس ہے 2017 SCMR پیج 2022 اس کی کمپلائنس میں جب تک یہ ریمیننگ کنسیڈریشن پے نہیں کرتے ان کا دعویٰ جو ہے وہ خارج فرمایا جائے. ان کی اپلیکیشن لاؤڈ ہوئی اور کورٹ نے جو ہے وہ ہمیں آرڈر کر دیا کہ آپ اتنے کے اندر جو ریمیننگ کنسیڈریشن ہے وہ پے کریں، بصورت دیگر جو ہے وہ آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. میں اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈویژنل کورٹ میں چلا گیا، وہاں سے ہم نے اسٹے لیا. الٹیمیٹلی ہماری ڈویژن بھی خارج ہو گئی اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ میں آنریبل ہائی کورٹ کے پاس گیا اور وہاں پہ ہم نے جو ہے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی 59,864/2019. وہاں پہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے یہ ہولڈ فرمایا کہ چونکہ اس ریٹن سٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈنٹ نے ڈینائی کیا ہے اور دوسرا یہ جو ریمیننگ کنسیڈریشن والا میٹر ہے یہ میٹر آف فیکٹ ہے، اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جس ججمنٹ کے اوپر یہ رلائی کیا جا رہا ہے وہ ججمنٹ جو ہے وہ چونکہ لیو ٹو کنٹسٹ ریفیوزل میں ہے. انہوں نے ایک اور ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسا فیصلہ جو لیو ٹو کنٹسٹ ریفیوزل میں آئے وہ ججمنٹس یا لا نہیں ہوتا. انہوں نے PLD 2018 سپریم کورٹ پیج 322 کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ہماری ریٹ پٹیشن منظور کر لی. اس میں انہوں نے مزید یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا اس سے ہی ڈیفینڈنٹ ڈینائل ہے اور پارٹ پرفارمنس کا ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ تو اس صورت میں ہی وہ اس کی مدد لے سکتا تھا اگر وہ اس ایگریمنٹ کو تسلیم کرے تو، چونکہ وہ ایگریمنٹ کو ہی نہیں مانتا. اس لیے پارٹ پرفارمنس اس وقت تک جب تک وہ ثابت نہیں ہوتی جو پے کرنا جو کورٹ میں جمع کروانا ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پیسے کو بلاک کر دینا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں. الٹیمیٹلی ہماری وہاں سے ریٹ پٹیشن منظور ہوئی اور کورٹ نے کہا جی کہ سب سے پہلے ان کے رائٹس ڈکلیئر کریں. جب ان کے رائٹس ڈکلیئر ہو جائیں گے تو جو سکسیڈنگ پارٹی ہوگی اس کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فیصلہ کیا جائے. اس کے بعد ایک تیسری ججمنٹ جو ہے یہ ہائی کورٹ کی طرف سے آئی، یہ 2019 CLC پیج 1866. اس میں جو ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے یہ مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کے پاس لگی تھی. انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو سول کورٹ نے فیصلہ کیا ہے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. اس میں سول کورٹ نے یہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو پلینٹف تھا اس کا اسٹے خارج فرمایا اور خارج فرمانے کے ساتھ اس کو حکم دیا کہ وہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ ریمیننگ کنسیشن پے کرے، بصورت دیگر اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. اس نے پے نہ کیا، اس کا دعویٰ خارج ہو گیا. اس میں جو ہے وہ آنریبل مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ریمیننگ کنسیشن پے کی بات ہے وہ لا آف ایکوٹی کو ڈیل کرتی ہے کہ ون ہو کم ان دا کورٹ ہی شوڈ ڈو اے گڈ جسچر اینڈ فالو دی لا آف ایکوٹی. اگر وہ خود اپنے ساتھ ہی انصاف نہیں کرتا تو وہ کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ یہ شو کرے کہ وہ بونا فائیڈے پرچیزر ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیلنس اماؤنٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائے. اچھا، اس میں انہوں نے بڑی مزے کی بات یہ لکھی کہ جو بیلنس اماؤنٹ اگر وہ جمع کروائے گا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب بیلنس اماؤنٹ جو ہے وہ جمع ہو جائے گی تو کورٹ جو ہے وہ اس کو کسی پرافٹ بیئرنگ اسکیم میں جو ہے انویسٹ کر دے گی اور جس سے اس کی جو ہے وہ ویلیو بڑھتی رہے گی اور ان دا اینڈ اگر اس کا دعویٰ ڈگری دیتا ہے تو وہ پیمنٹ جو ہے وہ وینڈر کو ود اکروول جو ہے وہ دے دی جائے گی. اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا تاکہ جتنی دیر تک وہ لیٹیگیشن میں مصروف رہے گا کہیں وہ ایسا نہ سمجھے کہ اس کی پراپرٹی جو ہے وہ جام ہو گئی ہے. اور دوسری صورت میں اگر یہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے تو جو اکروول کے ساتھ ریمیننگ کنسیشن اس نے پے کی ہوگی وہ واپس کر دی جائے گی پلینٹف کو. اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ اضافی رقم مل جائے گی، وہ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کی پیسے جو ہیں وہ کہیں بلاک ہو گئے. اس طرح یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کیس میں ہولڈ کیا. اس کے فوراً بعد فاضل مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی ایک اور ججمنٹ آ گئی 2020 CLC پیج 291. اس میں انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ ویو لیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بائی لیٹرل ہوتا ہے، جس کو ٹو سائیڈڈ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، جس میں دونوں فری کین کے اوپر کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں
اور کچھ جو ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب دونوں فریقین اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو پھر جو ہے یہ دعویٰ ایگریمنٹ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. اگر دونوں میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ اپنی لائبلٹی پوری نہیں کرتی تو کورٹ کا جو جھکاؤ ہوگا ڈسکریشنری ریلیف کے طور پہ وہ اس سائڈ پہ ہوگا جس نے اپنا پارٹ پرفارم نہیں کیا. اس کیس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ریمیننگ کنسیشن اماؤنٹ ہے وہ کورٹ جو سول کورٹ نے آرڈر فرمایا ہے کہ کورٹ میں جمع کرایا جائے وہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ بٹوین پلینٹیف اینڈ ڈیفینڈڈ ہوا اس نے جو ہے وہ پارٹ پیمنٹ جو ہے جس کو ہم زر بیانہ کہتے ہیں وہ پے کر دیا اور اس کے بعد یہ سیٹل ہوا کہ فلاں ڈیٹ کو میں ریمیننگ کنسیشن پے کروں گا اور آپ جو ہے وہ رجسٹری میرے حق میں کروا دیں گے. اب وہ کہتا ہے جی کہ میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ آپ کو ریمیننگ کنسیشن پے کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ فرد لائیں اور مجھے رجسٹری کروا دیں. اب جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اس کو فرد نہیں لا کے دے رہا اور اس کو رجسٹری نہیں کروا کے دے رہا. اب جو پارٹ پرفارمنس ہے یہ تو ڈیفینڈنٹ کے پارٹ کے اوپر رہتی ہے, پے جو ہے وہ پرفارم کرنے والی پلینٹیف کے پارٹ کے اوپر تو نہیں رہتی. لہٰذا پلینٹیف کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ریمیننگ کنسیشن اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کرائیں, جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رجسٹری کرائیں مجھ سے پیسے لے لیں. تو آپ اسے کیوں نہیں آرڈر کرتے کہ وہ رجسٹری کروا کے اس کو پیسے دے دیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے رائٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتے کورٹ جو ہے یہ آرڈر نہیں کر سکتی کہ ریمیننگ کنسیشن اماؤنٹ جو ہے یہ پے کرے. اس طرح یہ جو ہے یہ کنفیوژن تھی. اس کے بعد ایک اور ججمنٹ آ گئی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2020 SCMR پیج 171. خیر اس میں انہوں نے جو ہے وہ کیس کو ریمانڈ کر دیا. اس میں یہ ہوا کہ سول کورٹ نے کہا جی کہ وہ ریمیننگ کنسیشن اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرے, اور اس میں جو ڈیفینڈنٹ تھا اس نے کچھ ایمبیگوس قسم کی جو ہے وہ ایڈمیشن بھی کیا تھا. تو ڈیفینڈنٹ نے یہ کہا, پلینٹیف نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے ایڈمیشن کر دیا ہے تو اگر اس کا دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو میں پیسے جمع کروانے کے لیے تیار ہوں. تو اس میں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ آپ نے ابھی تک پیسے جمع نہیں کروائے اور میٹر جو ہے نا دوبارہ وہ سول کورٹ کو ریمانڈ کر دیا کہ سول کورٹ جو ہے اب اس کو دیکھے. تو اس میں کوئی ایسا لا جو ہے وہ لیڈ آن اس میں نہیں ہوا, صرف جو ہے وہ پرانے ہی جو لاس تھے ان کو جو ہے وہ ریوائز کر دیا گیا. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس میں گرے ایریا ہے کوئی ایسی ججمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے کہ جس میں پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹس دونوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہاں تک جو ہم نے لاسٹ ججمنٹ پڑھی تھی 2020 CLC پیج 291 اس میں جو ہے جس طرح فاضل آنریبل مسٹر جسٹس شاہد بالحسن صاحب نے فرمایا کہ کورٹ جو ہے یہ دونوں پارٹیز کو سامنے رکھے کہ دیکھے کہ کس بندے نے جو ہے وہ اپنا پارٹ پرفارم نہیں کیا اس ایگریمنٹ کے حوالے سے, اور جس نے پرفارم نہیں کیا کورٹ کی جو ڈسکریشنری پاور ہے اس کا جھکاؤ اس طرف ہونا چاہیے جس بندے نے جو ہے وہ ایگریمنٹ کو پرفارم کیا. اب جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ اسی قسم کے آتے ہیں کہ یا تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ان میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوتی ہے, اور جن میں نہیں ہوتی ظاہر ہے وہ بھی لکھے ہوتے ہیں. تو یہ تو کورٹ کا کام ہے دیکھنا, سول کورٹ کا, بجائے اس کے کہ ایک طے شدہ فارمولے کے تحت جو ہے نا آپ ہر دفعہ پلینٹیف کو آرڈر کر دیں کہ آپ ریمیننگ کنسیشن پے کریں. اب یہ بھی تو دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کا کردار جو ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو پینلٹی امپوز کرنے کے بجائے دوبارہ جو ہے وہ آپ پلینٹیف کو جو ہے وہ پینلٹی امپوز کر دیں گے آپ ریمیننگ کنسیشن پے کریں, جس سے اس کی ساری اماؤنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. یا تو اس کے بدلے میں اس کو پوزیشن دیں, اس کے پوزیشن کو پروٹیکٹ کریں, یا اس کے علاوہ پلینٹیف کو کہیں جی کہ وہ اس کے حق میں رجسٹری کروا دیں, اور اگر وہ دعویٰ خارج ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. لیکن جس وقت آپ اس سے سارے پیسے لے لیتے ہیں تو اس وقت اس کو کچھ نہ کچھ تو پروٹیکٹ کیا جائے نا, آپ اس کو ہوا میں تو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ کوئی واضح ججمنٹ جو ہے وہ اب آنی درکار ہے کہ جس میں ڈیفینڈنٹ کے ساتھ ساتھ پلینٹیف کے رائٹس کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ پروٹیکٹ کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ڈیفینڈنٹس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے کرتے ہم پلینٹیف کی جو ہے وہ اس کو مزید ضرر پہنچا دیں. یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جو وینڈی ہے, جو پرچیزر ہوتا ہے, اس کو 2-3 دفعہ جو ہے وہ ایک مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ پہلی تو اس وقت جب وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے, اور دوسری اس کو اس وقت سفر کرنی پڑتی ہے کہ جب وینڈر جو ہے وہ فلیٹلی اس کے ایگریمنٹ کو ریفیوز کر دیتا ہے.
اور تیسری جب وہ سول کورٹ میں آتا ہے اور اس کا میٹر جو ہے نا دائیوں تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. تو ان حالات میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس لا کے اوپر جتنی ججمنٹس تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. دونوں طرف اطراف سے ججمنٹس ہیں. گرے ایریا موجود ہے. اسٹل ابھی ایک ایسی ججمنٹ آنی درکار ہے کہ جس میں پلینٹیفل ڈیفینڈرس دونوں کے رائٹس کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور دونوں کے رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ججمنٹس دی جائے. بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری یہ آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو اس کو مہربانی فرما کے آگے شیئر کیجیے, ہمیں سبسکرائب فرمائیے, اور اگر ممکن ہو سکے تو یہ سمجھتے ہوں تو لائک ضرور کیجیے. بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.